پاکستان وسائل قدرت اور مناظر فطرت کے حسن سے مالا مال ہے. اس کے شمالی علاقوں کی صناعی میں قدرت نے انتہائی فیاضی سے کام لیا ہے. اس کے برف پوش کوہستانی سلسلے کی مسحور کن سیر کے لیے سفاری پروازوں کا اہتمام کیا گیا ہے. پاکستان کے شمالی علاقے دنیا کے 6 عظیم کوہستانی سلسلوں میں سے 3 یعنی قراقرم، ہمالیہ اور ہندو کش کا سنگم ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 انہی علاقوں میں ہے. اور آئیے اب آپ کو زمینی راستوں سے پاکستان کی سیر کرائیں. حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخ و ثقافت سے مالا مال وادی سوات سڑک کے ذریعے پورے ملک سے ملی ہوئی ہے. اسلام آباد سے وادی سوات کا فضائی رابطہ بھی ہے. تاریخی آثار کی تلاش سے پتہ چلا ہے کہ یہ وادی گندھارا فن سنگ تراشی اور بدھ تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھی. شمالی پاکستان کے یہ پہاڑی علاقے سیاحوں، کوہنوردوں اور کوپیماؤں کی جنت ہے. سوات میں بے شمار ہوٹل اور موٹل ہیں جہاں جدید رہائشی سہولتیں دستیاب ہیں. بحرین وادی سوات کا ایک اہم تفریحی مقام ہے. یہ سیدو شریف سے تقریباً 66 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سوات کے دونوں جانب واقع ہے. کالام شمال کی جانب وادی سوات کی آخری تفریح گاہ ہے. شمالی علاقوں کے پرفضا پہاڑی مقامات میں وادی گلگت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. گلگت کے شہر میں زندگی کی بیشتر سہولتیں میسر ہیں. شہر میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت سے ہوٹل ہیں جہاں سے راکا پوشی کا نظارہ قابل دید ہے. گلگت میں چترال کی طرح پولو بہت ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے. یہاں پولو کھیلنے کا میدان بھی اس کھیل کی ضروریات کے مطابق ہے. پولو جسے فارسی میں گھوڑ چوگان کہتے ہیں برے صغیر کے مسلمان حکمرانوں کا پسندیدہ کھیل تھا. مغل بادشاہ اس میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے. شمالی علاقے کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی اور یہیں سے یہ کھیل ایشیا اور یورپ پہنچا. ان خوبصورت پہاڑی علاقوں میں بسنے والے نہایت محنتی اور جفاکش واقع ہوئے ہیں. دریائے گلگت اور اس کے قرب و جوار میں دنیا کی بہترین ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے. مچھلی کے شکار کے شوقین سیاحوں کو ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کی کشش یہاں کھینچ لاتی ہے. گلگت کے شمال میں وادی ہنزا ہے جو چین کی سرحد سے ملی ہوئی ہے. یہ وادی رسیلے پھلوں اور سرسبز چوٹیوں کی وجہ سے مشہور ہے. برف پوش پہاڑوں، بہتے دریاؤں، گنگناتے آبشاروں کی پرکشش فضا انسانوں پر بھی ایسا سحر طاری کرتی ہے کہ وہ جذب و کیف سے سرشار ہو کر جھوم اٹھتے ہیں. وادی چترال پاکستان کا انتہائی شمالی علاقہ ہے. اتنی بلندی پر واقع ہونے سے اس وادی کے سبززاروں کی شادابی دل کو موہ لیتی ہے. شمالی علاقوں میں وادی کلاش ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ 1000-2000 سال پرانی کسی بستی میں پہنچ گئے ہوں. وادی کلاش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان یونانی سپاہیوں کی نسل سے ہیں جو سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور سکندر اعظم جب بر صغیر کی مہم سے واپس لوٹا تو وہ یہیں رہ گئے. ضلع بلتستان کا صدر مقام گلگت کے جنوب میں 241 کلومیٹر کے فاصلے پر سکردو ہے. سکردو کے جنوب میں تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ستپارا جھیل ہے. اس کے چاروں طرف گلیشیئر والے پہاڑ ہیں. اس جھیل میں ایک خوبصورت جزیرہ بھی ہے.
اسکردو سے کچھ فاصلے پر اپر کچورا جھیل کے نشیب میں لوور کچورا جھیل ہے، جسے شنگریلا بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل کے گہرے نیلے جھلملاتے پانیوں میں ٹراؤٹ مچھلی کی بہتات ہے۔ شنگریلا ہوٹل کی خوبصورت کاٹیجز جھیل کے کنارے بنی ہوئی ہیں۔ وادی گاغان 161 کلومیٹر طویل وادی ہے۔ شمال کے کوہستانی علاقوں کے لوگوں کی طرح اس وادی کے لوگ بھی سخت محنتی، جفاکش اور امن پسند واقع ہوئے ہیں۔ اس وادی کے رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون ہے۔ اسلام آباد سے شمالی علاقوں میں جانے کے لیے وادی گاغان سے گزرنا پڑتا ہے اور راستے میں پہلا تاریخی مقام بالا کوٹ آتا ہے۔ قدرت نے اس وادی کو بھی اس حسن سے نوازا ہے جس کا نظارہ آپ شمالی علاقوں کی وادیوں میں کرتے آئے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں برف کی شدت اس وادی کے حسن کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے کہ اس تک رسائی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں جب راستے گلیشیئر سے بند ہو جاتے ہیں تو زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے بھاری مشین کو حرکت میں لانا پڑتا ہے۔ وادی گاغان کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے۔ اس جھیل سے ایک تخیلاتی رومان بھی وابستہ ہے۔ یہ سیف الملوک نامی شہزادے کی ایک پری سے داستان عشق ہے۔ پشاور اور افغانستان کی سرحد کے درمیان 30 میل طویل درہ خیبر وہ تاریخی راہ گزر ہے جس سے گزر کر آریائیوں سے لے کر مغلوں تک وسطی ایشیا سے آنے والے سارے حملہ آور بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ درہ خیبر سے متصل صوبہ سرحد کا دارالحکومت پشاور واقع ہے۔ پشاور چین سے یورپ جانے والی قدیم شاہراہ ریشم پر ایک بڑی تجارتی منڈی تھا۔ یہاں کے قصہ خانی بازار کے قہوہ خانوں میں آج بھی لوگ دنیا جہان کے قصے اور کہانیاں سنتے سناتے ہیں۔ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ پر جو بند تعمیر کیا گیا ہے وہ مٹی کے بھراؤ کا دنیا میں سب سے بڑا بند ہے۔ تربیلا بند سے نہ صرف مزید آبپاشی کے لیے پانی فراہم ہوا بلکہ بجلی کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوا۔ وارسک، منگلا اور تربیلا ڈیم تینوں اگرچہ پاکستان کی صنعتی اور زرعی ترقی میں 3 سنگ میل ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی مانگ میں اضافے کے باعث موجودہ حکومت نے توانائی کے شعبے کو اولین ترجیح دی ہے اور اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مدد سے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور ہب پاور پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ گندم زرعی اجناس میں ملک کی سب سے بڑی فصل ہے۔ پاکستانی قوم کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں گندم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ گندم کی کاشت میں خاصی ترقی ہوئی ہے۔ معاشی ترقی اور خود انحصاری کے حصول کے لیے حکومت نہ صرف اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے بلکہ غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن رعایتیں دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ راولپنڈی سے کوئی 35 کلومیٹر شمال مغرب میں پشاور جاتے ہوئے ٹیکسلا پڑتا ہے۔ یہاں سے ملنے والے تاریخی آثار 5ویں صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدھ مت کے سنہری دور میں ٹیکسلا کوئی 1000 سال تک تہذیب و تمدن کا مرکز رہا۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد یہ جدید طرز کا خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہے۔ اس شہر میں ترک ماہر تعمیرات کی ڈیزائن کی ہوئی شاہ فیصل مسجد ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی جدید طرز پر مکمل پلاننگ اس کے آباد ہونے سے پہلے کی گئی تھی۔ شکر پڑیاں اور دامن کوہ سے اسلام آباد کا تائرانہ نظارہ بڑا ہی مسحور کن ہے۔ پرشکو عمارتوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں یاسمین اور گلاب کے باغات بھی قابل دید ہیں۔ موسم بہار میں تو یہاں ہر سو بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں پیدا ہونے والے بے شمار اقسام کے پھولوں کی نمائشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ اتنی جاذب نظر ہوتی ہیں کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ پاکستان کی پرفضا پہاڑی مقامات میں سے مری سب سے زیادہ مقبول ہے اور مری کے اطراف شمال مغرب میں واقع چھوٹے چھوٹے خوبصورت